اور اطاعت کا کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکام آئیں گے وہ احکام طبیعت کے خلاف آئیں گے۔ اگر احکام طبیعت کے مطابق ہوں تو پھر وہ اطاعت نہیں ہے، وہ خواہش ہے کہ بندے کی چاہت کے مطابق دین ہو اور بندے کی چاہت کے مطابق احکام ہوں، تو یہ خواہش کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ قربانی کی جو اصل حقیقت ہے وہ اپنے جذبے، اپنی چاہت کو قربان کرنا ہے۔ اس لیے احکام جو آئیں گے وہ آدمی کی اپنی چاہت کے خلاف آئیں گے، چاہت کے خلاف احکام آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت جو سخت آزمائش کرتے ہیں کام کرنے والوں کی، جن پر کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، انہی کا امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے منافقین کا، کفار و مشرکین کا کوئی امتحان نہیں ہے۔ کافر کا امتحان تو ایسا ہے جیسے کسی جانور کا امتحان لیا جائے، جی ہاں، کافر کا مبتلا ہونا، کہ کافر کی ابتلا تو جانور کی طرح ہے۔ کوئی جانور قابل امتحان نہیں ہے، کوئی جانور قابل امتحان نہیں ہے۔ وہ اس لیے قابل امتحان نہیں ہے کہ وہ عمل کا مکلف ہی نہیں ہے۔ جس کو عمل کا مکلف کیا ہے اس کا امتحان ہے۔ اس لیے امتحان ہے دو قسم کی مخلوق کا، بلکہ 3 قسم کی مخلوق قابل امتحان ہے، ملائکہ اور جنات اور انسان۔ یہ 3 چیزیں قابل امتحان ہیں۔ جی ہاں، جانور قابل امتحان نہیں ہے، اور کافر کو کہا ہے جانور کی طرح، یہ قابل امتحان نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر آنے والے حالات ایسے ہیں جیسے کسی جانور کو باندھ دیا جائے پھر کھول دیا جائے، تو اس کو نہیں معلوم کہ اس کو کیوں باندھا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا۔ حدیث میں یہ مثال دے کر فرمایا کہ اگر کسی کافر پر حالات آتے ہیں تو اس پر آنے والے حالات ایسے ہیں جیسے جانور کو باندھ دیا جائے اور کھول دیا جائے، تو اس جانور کو کبھی نہیں معلوم ہوگا کہ فیما عقلا و فیما ارسلا، کہ کیوں باندھا گیا، کیوں کھول دیا گیا۔ یہ فرق ہے کہ کافر پر آنے والے ابتلا، کافر پر آنے والے حالات، کہ وہ نہیں جانے گا کہ حالات کیوں ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بھینس دودھ نہیں دیتی تو اس کے بچے کو کھول کر لاتے ہیں، وہ بھینس کے تھنوں میں منہ لگاتا ہے، بھینس بچے کو دیکھ کر دودھ چھوڑ دیتی ہے، بھینس بچے کو دیکھ کر دودھ چھوڑ دیتی ہے، ورنہ بھینس دودھ روک لیتی ہے کبھی، کہ بھینس نے دودھ روک لیا کہ بچے کو لاؤ، تو بچے کو لاتے ہیں، وہ بچے کو دیکھ کر دودھ چھوڑ دیتی ہے۔ ابھی وہ بچہ تھن پہ منہ لگا ہی رہا تھا، ابھی پیتا نہیں ہے کہ اس کو لے جا کے باندھ دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، تم جانتے ہو گے بھینسوں والے، ہاں ایسا ہی ہے۔ تو پھر وہ بھینس دودھ چھوڑ دیتی ہے، تو نہ بھینس کو خبر ہی کیا ہوا، نہ بچے کو خبر کہ مجھے کیوں باندھا گیا، کیوں کھول دیا گیا، کیوں کھولا گیا تھا، کیوں باندھ دیا گیا، نہیں معلوم۔ میں نے ایک مثال دی ہے یہ کہ حدیث میں صراحتاً فرمایا کہ کافر کو نہیں معلوم کہ حالات کیوں آتے ہیں، کیوں گزر جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مومن قابل امتحان ہے اور کافر قابل امتحان نہیں ہے۔ امتحان یہ ہے کہ ہم حکم لائیں گے طبیعت کے خلاف، ہم حکم لائیں گے طبیعت کے خلاف۔ اس لیے جتنے بھی احکام ہیں ان سارے احکام میں غور کرو کہ سارے احکام انسان کی
کے تقاضے کے خلاف ہیں، سارے احکام تقاضوں کے خلاف ہیں۔ نیند کا تقاضا ہے، نماز فرض ہے، بھوک کا تقاضا ہے، پیاس کا تقاضا ہے انسان میں، روزہ فرض ہے، یہ کھانا نہیں ہے، اور خواہش کا تقاضا ہے، اور زنا حرام ہے، خواہش کا تقاضا ہے، زنا حرام ہے، کہ آنکھ کا زنا بھی حرام ہے، ہاتھ کا زنا بھی حرام ہے، پیر کا زنا بھی حرام ہے، جی ہاں، پورے بدن کو حرام، پورے بدن کے لیے زنا کو حرام کیا ہے، پورے بدن کو، جی ہاں، پورے بدن کو زنا کے لیے حرام کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہر عضو میں زنا، ہر عضو میں زنا کا تقاضا ہے، ہر عضو میں زنا کا تقاضا ہے، جی ہاں، کان میں بھی، آنکھ میں بھی، ہاتھ میں بھی، پیر میں بھی، جی ہاں، شرمگاہ میں بھی، سب میں زنا کا تقاضا ہے، سب کو حرام کیا ہے، سب کو حرام۔ ایسا نہیں ہے کہ زنا کا تقاضا، کہ وہ زنا کا تقاضا، اس خواہش کا تقاضا بالکل ہی دنیا دار لوگوں میں ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب میں رکھا، سب کے اندر۔ ایک صحابی نے آ کر سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ کہا مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، وہ جانتے تھے کہ زنا حرام ہے، جی نے پوچھا آ کر مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقہ تعلیم سے، اپنے طریقہ دعوت سے اس کے جذبے کو، زنا کے جذبے کو ختم کیا، یہ کہہ کر نہیں ختم کیا کہ یہ حرام ہے، یہ تو جانتا ہے کہ حرام ہے، جو حرام جانتا ہے اس کو حرام کیا بدلانا، جو حرام کو حرام جانتا ہے، پھر اجازت لے رہا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دی جاوے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کام جو تم کرنا چاہتے ہو یہ کوئی دوسرا شخص تمہارے گھر والوں کے ساتھ کرے، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تم اس کو برداشت کرو گے؟ کہ نہیں، میں برداشت نہیں کروں گا۔ کہ پھر دوسرے لوگ کیسے برداشت کریں گے؟ اب نہیں فرمایا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے ایسی بات فرمائی کہ میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی، میرے دل میں زنا کی نفرت میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ میں عرض کرتا ہوں، بہت سی باتیں کہنی ہیں اس پر، یہ احکام آئیں گے طبیعت کے خلاف، اس کو پورا کرنا اطاعت ہے، اور اس کو پورا کرنا یہ قربانی ہے، یہ قربانی ہے۔ کسی بات کے بارے میں کہنا یہ ٹھیک ہے، یہ کر لیں گے، یہ نہیں کریں گے، کہ محرومی کے لیے اتنا کافی ہے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض باتیں مانیں گے، بعض باتیں نہیں مانیں گے۔ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، ایک طرف ہے مومنون حقا، کہ حقیقت کے ایمان والے وہ ہیں جو ہر بات کو مان لیں، اور اصلی کافر وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بعض باتیں مانیں گے، بعض باتوں کو نہیں مانیں گے۔ ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، دیکھو مومنون حقا اور کافرون حقا الگ الگ، حقیقت میں کافر یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بعض باتوں کو مانیں گے، بعض کو نہیں مانیں گے، بعض باتیں مانیں گے، بعض کو نہیں مانیں گے۔ تو وہ جو نہ ماننے والی باتیں ہیں وہ باتیں ہوتی ہیں جنہیں اللہ رب العزت کسی کی حیثیت کے اور اس کی طبیعت کے خلاف لاتے ہیں۔ اور دھیان سے بات سننا کہ بندہ ایک معمول پر چل رہا ہوتا ہے، عرصے سے، بندہ ایک عرصے سے ایک معمول پر چل رہا ہوتا ہے، جی ہاں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ میرا مقام ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میرا مقام ہے، یہ میرا کام ہے، اور یہ میری حیثیت ہے، بس اسے مجھے پورا کرنا ہے۔ سنو خوب دھیان سے جاگ کر،